جانے والوں کو روکنے کے لیے کمیٹی والوں نے ایک ایسا مقرر کا انتخاب کیا ہے جسے دنیا خلیفہ حضور تاج الشریعہ کہتی ہے، جسے دنیا شہنشاہ خطابت کہتی ہے، جسے دنیا تاجدار زبان و قلم کہتی ہے۔ حضرت علامہ قاری نثار احمد قبلہ رضوی جس جلسے میں ہوتے ہیں ناظر کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، کب کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، انہیں سب آتا ہے۔ دیکھنے میں تو بہت چھوٹے قد کے ہیں، پتلے دبلے ہیں، لیکن جب یہ شخصیت بولنے پہ آتی ہے تو اچھے کو بولتی ہے۔ سمجھ رہے؟ آئیے استقبال کرنے بلا تاخیر، پھر ان کے بعد فوراً شہنشاہ تمام محترم جناب عظمت رضا بھاگلپوری کا استقبال ہوگا۔ رات کے 1 بجنے والے ہیں، جو لوگ گئے ہیں ضرورت کے تحت گئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر تشریف لائیں گے۔ ایک کرسی کا انتظام کیجیے، میں نعرہ لگاتا ہوں، بلا تاخیر حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، ذرا محبت کے ساتھ نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ بہت مشکل ہے کوئی یوں وطن کی جان ہو جائے، تجھے پھیلا دیا جائے تو ہندوستان ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسجد اعلیٰ حضرت، مسجد اعلیٰ حضرت، نعرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بہتر ہے، ضروری ہے
جن لوگوں کو جو درود شریف یاد ہو، رسمن نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، عقیدت سے محبت سے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد معدن الہدى والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصلاح معاشرہ کانفرنس کمیٹی کے جملہ اراکین و ممبران، پریزیڈنٹ، سیکریٹری، سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس گاؤں کے جملہ باشندگان، طویل عرصے کے بعد اس گاؤں میں اجتماعی طور پہ اس بزم نور کا انعقاد ہوا۔ انتظام بھی اچھا، اہتمام بھی اچھا، کمیٹی والوں کا انتخاب بھی اچھا۔ شہنشاہ ترنم جناب زمزم فتح پوری صاحب، اندلیب گلشن رسالت جناب عصمت رضا صاحب، امتیاز انور صاحب اور بھی صادقان رسول خطبہ اعظام نے آپ کی بھرپور خدمت کیا۔ یہ تمام تر شورا جلسے کی کامیابی کی ضمانت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت فخر القرہ حضرت قاری حبیب صاحب فی اللہ، صدر ادارہ شریعہ جھارکھنڈ کی موجودگی نے مزید جلسے میں چار چاند لگا دیا۔ نقیب اجلاس علامہ منور سیفی صاحب نے میرا بڑھ چڑھ کے انٹروڈکشن کروایا۔ ان کا اپنا حسن زن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں مرید تاج الشریعہ ہوں، خلیفہ تاج الشریعہ نہیں۔ خلافت کا مسئلہ اتنا بھی عام ہو گیا ہے۔ دو طریقے سے خلافت ملتی ہے، ایک ڈائریکٹ، ایک انڈائریکٹ۔ ڈائریکٹ خلافت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پیر کامل اپنی مرضی سے سامنے والے کو اس کا اہل جانے اسے عطا کرنا، یہ ہے ڈائریکٹ۔ انڈائریکٹ میں سورس لگتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، تیل مسالہ ہوتا ہے، دلوا دیجئے دلوا دیجئے، تو یہ خلافت جو ہے کلی آفت ہو جاتی ہے۔ اب تو خلافت چٹنی بن گئی۔ قاری حبیب صاحب بہت قربت ہے، فلاں پیر صاحب سے ذرا خلافت دلوا دیجیے، دکانداری کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے۔ اور جب خلیفہ اس میں سٹ جاتا ہے کسی پیر سے تو بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور اس میں سورس والے میں ایسے ایسے بغلولوں کو بھی خلافت مل جاتی ہے جو کسی زاویے سے اس کا حقدار نہیں ہوتا، اور جس کو کوئی پیر کامل اپنی مرضی سے عطا کرتے تو اس پہ پھر آپ اعتراض نہ کریں یہ تو اہل نہیں تھا کیسے دے دیا۔ اگر اہل نہیں تھا تو انہی کے نظر عنایت سے وہ اہل ہو جائے گا۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بزرگ گزرے، ان کے ماما بہت بڑے ولی اور ان کا ایک ہی بیٹا قریب المرگ ہو گئے اور خلافت دے ہی نہیں رہے کسی کو۔ بھانجا حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ خدمت میں رہتے تھے اور ان کا بیٹا بھی۔ بیگم نے کہا جی اب انتقال کرنے والے ہو، بیٹا کو خلافت تو دے دو۔ پیر صاحب چپ رہے خاموش۔
پھر اس کو جوش آئے پھر کہہ دیا آپ کا ایک پاؤں قبر میں ہے، اب تو خلافت دے دیجئے بیٹا کو، ہو جائے خاموش۔ اب جانتے ہیں کہ عورت کا پاور گھر میں بہت ہائی رہتا ہے، چاہے مفتی صاحب ہو، چاہے حافظ صاحب ہو، چاہے قاضی صاحب ہو، چاہے پی ایم ہو، چاہے سید ہو، عورت کا پاور بہت رہتا ہے۔ وہاں پہ بعض مرد ان کو سرنڈر بولے ہوئے رہتے ہیں، بعض لوگ حاکم کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ پیر صاحب کی ہدیہ محترمہ نے کہا کہ حضور اب تو دے دیجئے، اب تو آپ انتقال کرنے والے ہیں۔ ایک دن حضور نے کہا جو آج میں فیصلہ کروں گا۔ آنگن میں ایک کھجور کا پیڑ تھا، تو اپنے بیٹا کو کہتے ہیں جاؤ کھجور کے پتوں کو توڑ کے لاؤ۔ ان کا بیٹا گیا اور توڑ کے لا کے حاضر کر دیا۔ اس کے بعد اپنے بھانجے کو کہتے ہیں سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جاؤ توڑ کے لاؤ۔ گئے تو بہت جوش میں، ایک بھی پتا نہیں توڑے اور خالی ہاتھ آ گئے۔ کہا کہ میں نے کہا تھا پتے توڑ کے لاؤ، میرا بیٹا توڑ کے لایا، تم کیوں نہیں توڑ کے لائے؟ کا سرکار حکم آپ کا سر آنکھوں پر، میں تو اسی کام کے لیے گیا تھا، تو کیا کیوں نہیں؟ عملی جامہ پہنائے کیوں نہیں؟ بس یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، یہ نئی نئی جو بیماریاں بھی آ رہی ہیں پاکستان سے ہمارے ہندوستان میں، پرہیز کیجئے۔ ایک بیماری یہ آ رہی ہے کہ پوسٹر میں نام کے ساتھ فوٹو، یہ بدعت پاکستان سے جاری ہے۔ انڈیا میں بھی کچھ لوگ اس طرح کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا جاندار کا فوٹو حرام ہے، حرام، بلا ضرورت کھینچنا کھینچوانا حرام، حرام بغیر وجہ شریف۔ یہ بیماری جو ہے یہ سب چینل میں ڈائریکٹ فوٹو کھینچ رہے ہیں، کیا مصیبت ہے۔ اس پہ کوئی بھی کسی خانقاہ کا پیر ہو چاہے کوئی عالم، میں ان سے بھی کہوں گا دست بستہ، آپ کوئی بھی تعبیر دے دیں کہ فوٹو کھینچنا جائز ہے، آپ کوئی ایک حدیث دکھا دیں، کوئی ایک حدیث دکھا دیں، نہیں دکھلا سکتے قیامت۔ آپ کے باپ کا فوٹو ہو، آپ کے پیر کا فوٹو ہو گھر میں، رحمت کے فرشتے نہیں آئے۔ ایسا چکر چھوڑیے، چند پیسوں کے لیے، سبسکرائب کے لیے، لائک کرنے کے لیے، کمنٹس کے لیے، کیا بھیک مانگتے ہیں حضرت؟ کمنٹس کی بھیک مانگتے ہیں، لائک کی بھیک مانگتے ہیں، سبسکرائب کرنے کی بھیک مانگتے ہیں، کیا مصیبت ہوتی ہے۔ اسے ذرا گریز کیجیے۔ جلسوں میں علماء کی تقریر انجوائے کے لیے مت سنا کیجیے، بڑی ارکریزی کے بعد عالم آپ تک پہنچتا ہے اور اپنے معافی زمین کو پیش کرتا ہے۔ مدرسے میں نہ جا سکے، جلسے میں تو سیکھیے، آپ سیکھیے تو صحیح۔ فوٹو بغیر عذر شرعی کھینچنا کھنچوانا حرام تھا، حرام ہے، حرام ہی رہے گا۔ میرے جانے کے بعد کوئی تبصرہ کرے کتنا بڑا مولوی ہو گیا، اللہ مولانا صاحب نہیں بولتے، فلاں صاحب نہیں بولتے، یہ بول دیا، ایک ہی جواب ہے، ماں نے دودھ پلایا ہے تو کوئی حدیث دکھلا دیا، وہ نہیں دکھلا سکتے۔ اور یہی مسلک نبی کے طریقے کو ہی آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی فوٹو بازوق کھینچوا رہا ہے، کھینچ رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہے مومن تو رہے گا لیکن گمراہ ہونے سے نہیں بچائے گا۔ اعلیٰ حضرت سے پنگا لے رہا ہے، گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت سرکار کو اتنے فضل سے نوازا ہے، اتنے فضل سے نوازا ہے کہ آج تک ان کے بعد سے لے کے آج تک بھارت میں کیا ایشیا میں اتنا بڑا عالم پیدا ہی نہیں۔ ٹرننگ پوائنٹ ہے، ذہن کو حاضر رکھیے۔ جس کو استنجا کرنے جانا ہے چلا جائے، 9 بجے سے بیٹھا ہوا ہے، نو پرابلم۔ جو میں بہت سارے اساتذہ مدارس کے بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھے جتنا کم بچہ ان کو ملتا ہے پڑھانے کے لیے اتنا اچھا لگتا ہے۔ اب محنت بھی کم پڑتی ہے اور پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے،
ایک ٹیچر کو 50 بچے دے دیجیے گا، کس کا سنے گا، کس کو کیا پڑھائے گا؟ تو آپ میں بھی سنجا لگے تو جا سکتے ہیں، نو پرابلم۔ کم لوگ رہیں گے تو بہت محبت سے سنیں گے، اور زیادہ لوگ رہیں گے اگر وہ محبت سے سنے تو بہت اچھی بات ہے۔ کہا کہ بیٹا پتا توڑ کے لایا، تم کیوں نہیں لائے؟ جواب سنو، مچل جائے گا۔ عرض کرنے لگے حضور میں بھی اسی نیت سے گیا تھا، تو توڑا کیوں نہیں؟ کہا حضور جو ہی میں پیڑ کے پاس پہنچا تو میں نے پیڑ کے ہر پتے سے ذکر الہی کی آواز سننے لگا، ہر پتا خدا کا ذکر کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا، تو ذکر الہی میں مصروف ہے، اسے میں کیوں توڑوں؟ بیوی سامنے بیٹھی تھی، پیر صاحب کہتے ہیں لو تم کہہ رہی تھی اس کو خلافت دو، اب سمجھ میں آیا کہ خلافت کا حقدار کون ہے؟ اللہ اللہ۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کے اندر وہ اہلیت تھی، ان کو انہوں نے نوازا، اور آج تک سلسلے رفاعیہ چل چل چل۔ واہ واہ واہ۔ بس میں تو یہ کہتا ہوں سرکار تاج الشریعہ علی رحمۃ الرحمان کا میں پکا سچا مرید بن جاؤں تو میری کامیابی کی ضمانت ہو جائے گا۔ خلیفہ بننا کیا کمال ہے جناب، مرید بن جاؤ، اور مرید ہی نہیں مراد بن جاؤ۔ بہت سارے لوگ مرید ہوتے ہزاروں لاکھوں کروڑوں، لیکن یاد رکھیے گا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھیے، سرکار غریب نواز کے بہت مریدین ہیں، لیکن مراد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ حضرت آئیے حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں مرید بہت ہے، مراد ایک ہے، بیگم شاہ بارسی انہیں کہا جاتا ہے۔ آئیے ہمارا شریف حضور سید آل رسول مالا عربی کے مرید ہزاروں ہیں، مراد فقط بریلی کا تاجدار آلہ حضرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ مرید بننا کمال نہیں ہے، مرید ہو کے مراد بن جاؤ یہ کمال ہے، وہ بھی ایسے سرکار تاج الشریعہ الحمدللہ۔ پورے ورلڈ میں اس دور میں تلاش کرتے رہو، نہ ایسا حسن والا نظر آئے گا، نہ جمال والا نظر آئے گا، نہ کمال والا نظر آئے گا، نہ علم والا نظر آئے گا، نہ فضل والا نظر آئے گا۔ تقویٰ ہے تو لاجواب، قلم ہے تو لاجواب، تقریر ہے تو لاجواب، کیوں نہ ہو؟ باپ بھی ہے لاجواب، دادا بھی ہے لاجواب، نانا بھی ہے لاجواب، ان کا خاندان بھی ہے لاجواب۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اللہ زندہ باد۔ بہت سارے مفتی کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن سب کا فتویٰ اردو میں سوال جاتا ہے، جواب اردو میں آتا ہے، لیکن طلحہ میرا بھی سرکار تاج الشریعہ ہے کہ جب عربی میں سوال ہو جواب عربی میں ہو، اردو میں سوال ہو جواب اردو میں ہو، انگلش میں سوال ہو فتویٰ انگلش میں نظر آتا ہے۔ سرکار تاج الشریعہ بہت بڑی بات۔ مائک والے بھائی سے کہوں گا اس کو ختم کر دیجیے، اس کو بالکل ختم کر دیجیے، آواز صاف ہونی چاہیے تاکہ ادھر سے بھی آواز صاف آئے۔ حضرات سرکار تاج الشریعہ علی رضوان کے بارے میں تھوڑا میں بتا دوں، میں اپنا عنوان کہوں گا۔ امریکہ کی انگلش الگ ہے اور لندن کی انگلش الگ ہے انگلش، لیکن فرق ہے۔ عرب دبئی، بحرین، قطر، سعودی، میرے تاج الشریعہ سبحان اللہ۔ اگر امریکہ میں انگلش بولے تو وہاں کی انگلش، لندن میں بولے وہاں کی انگلش، اور عرب میں جب عربی بولے تو عرب کے لوگ حیران ہو جائے، یہ عجم میں پیدا ہونے کے بعد ایسی عربی بول رہا ہے، شہزادہ کس کا ہے، گھرانہ کس کا ہے؟ تو کوئی کہہ دے ارے اسی خاندان کا شہزادہ ہے جو انڈیا میں پیدا ہو کر کے سعودی عرب میں اپنے علم کا لوہا منوا لیا، وہ امام احمد رضا کا۔ اچھا آپ میں سے کوئی آدمی سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ کے پیچھے نماز پڑھے ہیں؟ ماشاءاللہ جو لوگ پڑھے ہوں گے، جو نہیں پڑھے ہیں اب پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ کی قسم جب حضور سرکار تاج الشریعہ قرآن پڑھتے تھے
सुभान अल्लाह। लगता ही नहीं था कि इंडिया का कोई कारी पढ़ रहा है, और जब दुआत का मखरज अदा करते थे तो लगता है कि हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सऊदी अरब में नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा पीर ढूंढते रह जाइएगा। मैं ज्यादा बोलूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी खिलाफत हासिल करने वाले लोग हैं जो सूरह फातिहा सही नहीं पढ़ते। जी हाँ, सबको घिसड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मुझे किसी कारी साहब से सही हुआ इदाल है यहाँ पे, लेकिन मेरा पीर अल्हम्दुलिल्लाह हजारों में चमकने वाला पीर, लाखों में चमकने वाला पीर, और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने उनका दामन थामा वो भी जहां है चमक रहा है, दमक रहा है। जो लोग पीछे पड़े थे, कर रहे थे, उनका ठिकाना दिमाग तो उसी दिन लग गया जिस दिन जनाजा देखा। लोग हैरान थे कि भारत की तारीख में किसी भी मर्द कलंदर का ऐसा जनाजा नहीं उठा है जिस शान से सरकार ताजु शरिया अली अहमद रिदवान का जनाजा उठा है। उससे पता चला ये आम आदमी का जनाजा नहीं है, मकबूल बारगाह मुस्तफा जो है उसी का जनाजा तो मैं मुरीद ताजु शरिया, अल्लाह का एहसान है, मुझे फख्र है। अल्लाह ताला हुजूर के दरजात को बुलंद फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से सभी हाज़िरीन को भी मालामाल फरमाए। मैं अपने उन्वान पे आ रहा हूँ, बात आ गई थी मैंने बता दिया। हज़रात, हिकायत करीमा की हमने तिलावत किया दूसरे पारे की, ठीक है। अब इसका उर्दू में माना क्या होता है? कुरान जो है कुरान, इसको पहले समझ लीजिए। हर सवाल का जवाब कुरान में, हर मसले का हल कुरान में, हर मर्ज का इलाज कुरान में, हर दर्द की दवा कुरान में, हर जख्म का मरहम कुरान में, हर साइल के सवाल का जवाब कुरान में, जो हो चुका वो भी कुरान में, जो होने वाला है वो भी कुरान में है, जो हो रहा है वो भी कुरान में। जन्नत का बयान, दोज़ख का बयान, हौज़ कौसर का बयान, जन्नतियों का बयान, दोज़खियों का बयान, अल्लाह की वहदानियत का बयान, रसूलों की रिसालत का बयान, औलिया किराम का मकाम, उलमाए किराम की शान, माँ बाप का मर्तबा क्या है, यतीम का हक क्या है, बेटा का हक कितना है, बेटी का हक कितना है, सूद खाने वाले का हाल क्या होगा, शराब पीने वाले का हाल क्या होगा, बेनमाजी का हाल क्या होगा। रोजा का बयान कुरान में है, ज़कात का बयान कुरान में है, हज का बयान कुरान में है। तमाम शऊरे आदाब बंदगी हो, आदाब जिंदगी हो, तमाम चीजें कुरान पाक में। अब आप कहेंगे कि हर मर्ज का इलाज है। जी हाँ, मेरा ईमान है कि कुरान में कैंसर का भी इलाज है, एड्स का भी इलाज है, ना इलाज बीमारियों का भी इलाज है। आप कहेंगे जब है तो इलाज क्यों नहीं हो रहा है? हजरात, दवा है लेकिन उसकी तहकीक करने वाला कमी हम में है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। या तो अगर पहुंच गए, हमारी जबान ऐसे ही है, जिस जबान से गीबत करें, जिस जबान से गाली बोलें, जिस जबान से हम किसी की बुराई बयान करें, जिस जबान से गुटखा खा के बर्बाद कर लें, जो जिस जबान से हम किसी को गाली दे दें, गाना गाए, उस जबान से कुरान पढ़ेंगे। कुरान में तो असर है लेकिन मेरी जबान में असर नहीं है। कुरान पढ़ने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जबान को भी साफ रखना होगा, पाक रखना होगा, गाली गलूज उठा सबसे बचा के रखना होगा, तब कमाल होगा। इसलिए कि कुरान पढ़ने के लिए एक रोशनी की जरूरत नहीं है, दो रोशनी की जरूरत है। एक आंख में भी रोशनी हो और फिर उजाला भी होना चाहिए। अंधेरे में आंख की रोशनी से काम नहीं बनेगा। उजाला हो लेकिन कोई नाबीना कुरान नहीं पढ़ सकता, कोई किताब नहीं पढ़ सकता। ये सूरज की रोशनी भी हो या ये लाइट भी हो, फिर आंख में रोशनी हो, तब जाकर के आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों याद रखिएगा, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर मर्ज का इलाज दिया है। कुरान के एक सबर शेर के बारे में अगर किसी ने ऑल फॉल सोच लिया, शक किया, उसका ईमान खराब हो जाएगा। एक हर्फ के बारे में गलत सोचा, ईमान से, इस्लाम से बाहर हो जाएगा। इसलिए कि कुरान पाक में याद रखिएगा, पहला पारा से लेके सूरह फातिहा से लेके नास तक
کسی نبی کا کلام نہیں، کسی رسول کا کلام نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، ایسا کلام نہ موسیٰ کو ملا، نہ عیسیٰ کو ملا، نہ داؤد کو ملا، نہ کسی پیغمبر کو ملا ہے جیسا کلام اللہ نے اپنے محبوب کو دیا ہے۔ حضرات وہ کلام توریت پہ بھاری قرآن نظر آتا ہے، زبور پہ بھاری قرآن نظر آتا ہے، انجیل پہ بھاری قرآن نظر آتا ہے، اور اللہ کا فضل دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اوروں کو دیا، بلا بلا کے دیا، محبوب کو دیا۔ جہاں محبوب ہے وہاں قرآن جا رہا ہے، جہاں محبوب ہے وہاں قرآن پہنچ رہا ہے، اور ایسا کلام الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو دیا، محبوب نے اپنے امت کو عطا کر دیا، ہمیں اور آپ کو دے دیا۔ توریت میں ترمیم لوگوں نے کر دیا، زبور میں پریورتن کر دیا، انجیل میں لوگوں نے دائیں بائیں کر دیا، لیکن ظاہر قرآن آج تک قرآن میں کوئی پریورتن نہیں، کوئی چینجنگ نہیں، کوئی ترمیم نہیں۔ جیسا جبریل لے کے آئے تھے آج بھی وہی قرآن ہے، جو قرآن کربلا میں حسین پڑھ رہے تھے وہی قرآن ہے، جس قرآن کی تلاوت امام اعظم ابو حنیفہ کر رہے تھے آج بھی وہی قرآن ہے۔ ماحول بدلا، سوسائٹی بدلی، نظام بدلا، شعور زندگی لوگوں نے بدل ڈالا، لیکن الحمدللہ قرآن نہیں بدلا ہے۔ قرآن کو بدلنے والے برباد ہو گئے، قرآن کو چیلنج کرنے والے ستیہ ناش ہو گئے۔ عرب میں جن لوگوں نے چیلنج کیا تھا اس کا تو ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ بھارت میں لکھنؤ کا وہ کمینہ شیعہ جو قرآن پاک کو چیلنج کیا تھا، پھر اسلام کے خلاف ہو گیا۔ سوچا تھا باپ مجھ کو جگہ دے دے گا، سوچا تھا دادا جگہ دے دیا، لیکن نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ حضرات قرآن کو کبھی کوئی چیلنج نہ کرے۔ ارے قرآن تو ہدایت والی کتاب ہے، قرآن تو برکت والی کتاب ہے، قرآن تو نجات والی کتاب ہے۔ قرآن پڑھو، ذرہ ہو تو آفتاب ہو جاؤ گے، قطرہ ہو تو دریا ہو جاؤ گے۔ قرآن وہ کتاب ہے آج خاموش ہے، حشر میں بولے گا۔ قرآن حشر میں بولے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا قرآن اس کی شفاعت کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ۔ حضرات میں بھی آپ کے مزاج کے مطابق میں ڈھل نہیں رہا، بس علماء کرام بیٹھے میں بول رہا ہوں تو قرآن پاک، اس لیے قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں اس کا معنی کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ تو عربی ہے، اب اس کا معنی تو ہم لوگوں نے سمجھا نہیں، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اردو میں اس کا معنی کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں بھی بتا دے رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کیا، بہت سارے لوگوں نے کیا، آل فال کیا، کہیں کہیں ایسا ترجمہ کیا کہ اس کا بھی ایمان لڑکھڑا گیا، اتنی کمیاں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں جب بھی قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہو، ادودی مدودی ادھر ادھر والے کا ترجمہ کیا قرآن مت پڑھو، اس لیے کہ جتنے لوگوں نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں سب کا ترجمہ ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایک طرف۔ پڑھ کے دیکھیے سمجھ میں آ جائے گا اعلیٰ حضرت سرکار کا ترجمہ۔ آپ لوگ بیٹی کی شادی کرتے ہیں، قرآن جب بھی دیجئے تو ترجمہ والا دیجئے، ترجمہ والا وہ بھی کنز الایمان، اس لیے کہ جس گھر میں کنز الایمان ہوگا بدعقیدہ سمجھ جائے گا یہ تو رضا کا چاہنے والا ہے۔ آپ لوگ بالکل خاموش رہیں گے، ابھی کوئی ٹینشن نہیں لیجیے، اتنی نیکیاں جمع ہو گئی ہیں اب آپ لوگ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی نیکیاں جمع ہو گئی ہیں کہ جیسے کھانا کھا لیا اور 7-8 دن تک کھانا نہیں کھائیں گے، نیکیاں اتنی جمع ہو گئی ہیں اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا خیال ہے تو پھر قرآن آپ کو کہے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ جب قبریں کھلے دی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے تجھے فریب میں رکھا؟ حضرات ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، انتقال کے بعد سمجھ میں آ جائے گا۔ اب قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے ماننے والوں سے قرآن کہہ رہا ہے
اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اسلام میں مکمل طور پہ داخل نہیں ہوئے ہیں، اسلام کو مکمل طور پہ فالو نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے قانون کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، اسلام کے آئین کو ہم ٹھیک سے مان نہیں رہے ہیں، اسلام کے بنائے ہوئے طریقے کو نہیں مان رہے، جبکہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں۔ وہ اس لیے نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کہہ رہے ہیں، جس اینگل سے دیکھیے اسلام کا کوئی جواب نہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا دھرم نہیں ہے جو عورتوں کو بھی حق دے دے، مردوں کو بھی حق دے دے، بیوی کو بھی حق دے دے، بیٹا کو بھی حق دے دے، پوتا پوتی کو بھی حق دے دے، عورتوں کا مقام بلند کر دے۔ وہ اسلام ہے، اسلام جس نے عورتوں کا حق دے دیا، بیوہ کا حق دیا، ضعیفوں کا حق دیا، کسی کو روتا بھی لگتا نہ چھوڑا۔ اسلام ایسا مذہب ہے، لوگ کہتے ہیں عورتوں کو برابری کا حق دو، یہ لوگ برابری کے نام پہ آپ کی بہو بیٹیوں کو بے آبرو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آ جائے سیلس مین کا کام کرے، وہ آ جائے دکان کی زینت بن جائے، وہ آ جائے نوکری کے نام پہ اپنے چہرے اور اپنے حسن کے جلوہ کو بکھیرے۔ یاد رکھیے گا، اسلام کو فالو کیجئے، اسلام کو مانیے، اس لیے کہ اسلام نے آپ کی بہو بیٹی کے آبرو کی حفاظت کیا ہے، اسلام نے آپ کے اوقات کو بلند کیا ہے، اسلام نے بتا دیا ہے عورت کمانے کے لیے نہیں ہے، عورت دکھانے کے لیے نہیں ہے، عورت کو گھر میں رکھو، میدان جنگ میں مرد ہے تو جائے، عورت نہ جائے۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک خاتون نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ، مرد جہاد میں جاتا ہے، مجاہد بن کے لوٹتا ہے، اگر انتقال، اگر شہید ہو جائے، شہادت کا درجہ ملتا ہے، عورتوں کو کیوں نہیں کہا جاتا ہے، عورتوں کو اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں، تم میں اس میں بڑا فرق ہے، جہاد کرنا یہ میدان جنگ میں جا کے یہ مردوں کا کام ہے، تم کیوں افسردہ خاطر ہوتی ہو؟ گھر میں رہو، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرو، اس کے اولاد کی تربیت کرو، اپنے گھر میں رہو، اپنے شوہر کے احکام کی حفاظت کرو۔ اگر تم سے شوہر راضی ہے تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ثواب گھر میں بیٹھے تمہیں ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذرا ہاتھوں اٹھا کر جواب دیجیے، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ۔ حضرات بہت ساری باتیں ہیں، جن عورتوں کو دکھاوا کی بیماری ہے، عورتوں میں ایک بیماری ہے دکھاوا کی، مجھے دیکھے، مجھے دیکھے، لوگ مجھے دیکھے، میری تعریف کرے، میری تعریف کرے، اور اسی بیماری کی وجہ سے شوہر کے لیے علامہ حبیب صاحب زمزم بھائی، ایک بیوی اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے 16 سنگار نہیں کرے گی، 32 سنگار نہیں کرے گی، لبوں کو نہیں سجائے گی، رخسار پہ غازہ نہیں ملے گی، آنکھوں میں کاجل نہیں لگائے گی، بالوں کو نہیں سنوارے گی، کپڑے کو اچھا سے اچھا نہیں پہنے گی، جیسے ہے ویسے پہن لیا، صابن سے منہ دھو لیا، کام ہو گیا۔ لیکن جس دن کہہ دیجئے ماما کے گھر جانا ہے، سنگار دیکھ لیجئے، شادی میں جانا ہے، بناوٹ دیکھ لیجئے، کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہے، سجاوٹ دیکھ لیجئے، اتنا سجاوٹ کرے گی، اتنا بنا لے گی کہ لگے کہ ابھی اس کی شادی ہوئی ہے۔ اور وہی عورتیں اپنے گھر میں کبھی اپنے شوہر کے لیے خود کو اس طرح نہیں سجایا، اپنے شوہر کے لیے کبھی اپنے آپ کو اس طرح نہ بنایا۔ اس کا مطلب ہے میں جاؤں تو لوگ مجھے دیکھے، لوگ مجھے دیکھے۔ حضرات اسی طرح ایک مرد کی بیوی تھی، اپنے مرد کے ساتھ سج سور کے کہیں جا رہی تھی، راستے میں ایک آدمی نے دیکھ لیا، دیکھتے ہی کہہ دیا تمہارا جو میک اپ ہے اس مکمل نہیں ہے، اس میں کمی ہے، بس ڈائریکٹ کہہ دیا۔ اب اتنا کہنا تھا، اس کے شوہر کی بی پی ہائی ہو گئی، تم نے میری بیوی کو ایسا کہا کیوں؟ تم نے میری بیوی کو ایسا کہا کیوں؟ میک اپ کیا جو کیا؟ تو مرد کہتا ہے سن لو، حق بات کہہ رہا ہوں، تمہاری بیوی میک اپ کر کے کھل کے بغیر نقاب کے نکلی تھی کہ لوگ مجھے دیکھے، میں نے دیکھا، میں نے کہہ دیا، عورت بھی سمجھ گئی، مرد بھی سمجھ میں آ گیا، مرد کو بھی۔ لیکن جن عورتوں تک میری آواز جاری سن لے، اگر جو عورت اس نیت سے اپنے آپ کو سجائے، مرد دیکھے میری تعریف کرے، غیر دیکھے میری تعریف کرے، تو ایسا سجنا سرانا اس کے لیے باعث گناہ ہے۔ اور اگر اس نیت سے سجائے کہ میرا شوہر مجھے دیکھے،
اس کے لیے 22 ثواب ہے، اس لیے کہ جس بیوی سے اس کا شوہر راضی نہیں ہوگا، نہ رسول راضی ہوں گے، نہ خدا راضی ہوگا، شوہر راضی ہوگا، اللہ راضی ہوگا۔ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جاؤ، پورے طور پہ داخل ہو جاؤ۔ ایک چیز اور میں بتا دوں، چونکہ میں ٹائم دیکھ رہا ہوں، ذرا سا اور رہ گیا، میں 30 منٹ آپ کو ٹچ نہیں کروں گا، لیکن آپ بہت محبت سے سن رہے ہیں۔ حضرت بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا جس کو ایک لوتا بیٹا پیدا ہوگا اتنا چومے گی اس کی ماں، کھانا بھول جائے گی، پہننا بھول جائے گی، ڈے نائٹ اس میں لگی رہے گی، اور اس کا شوہر بھی اگر کچھ کہے گا بولا دیکھیے بابو ہے، اتنا چومے گی، اتنا چومے گی، پوچھئے مت۔ اور اس کا باپ بھی کبھی آئے گا تو چومے گا اتنا کہ لگے کھا جائے گا، لگے کھا جائے گا۔ اور اس عورت کو دیکھیے گا ہر گھڑی اولاد میں لگی ہے، کپڑا چینج کرو، استنجا کرواؤ وغیرہ وغیرہ، لیکن نماز غائب، نماز نہیں ہے۔ ارے بھائی نماز پڑھو، بولا کیا کروں، بچہ ہے نا بیمار رہتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، میں بہت جھنجھلا جاتی ہوں۔ ارے تو کیا ہوا، نماز معاف ہے؟ بولا معاف تو نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں پڑھ رہی ہو؟ یاد رکھنا یہ اولاد کی تربیت ماں کے اوپر ضروری ہے، لیکن اولاد کی محبت میں اس طرح گم نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی نافرمانی ہو لگے، رسول اللہ کی نافرمانی ہونے لگے۔ وہی اولاد کی محبت بہتر ہے کہ اولاد سے بھی محبت ہو، رسول اللہ سے بھی محبت۔ یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے تمہاری بیوی تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں، کب؟ اگر وہ نیکیوں میں تمہاری مدد نہ کرے، نماز روزے میں تمہاری مدد نہ کرے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، میرے بھائیوں، ایک بات اور میں بتا دوں، چونکہ بہت ساری عورتیں محبت سے سن رہی ہیں، ایک پیغام اور دے دوں۔ جب تک میاں بیوی میں محبت رہتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یو آر مائن، آئی ایم یور، تم میری ہو میں تمہارا ہوں، بہت خوش۔ جس دن جھگڑا ہوا تو بیوی پلٹ کے کہہ دیتی ہے ارے جا جا، کیا تم نے دیا، کیا تم نے میرے لیے کیا، ارے فلاں نے تو اپنی بیوی کو یہ دیا وہ دیا، تم نے کیا کیا، کہہ کے تو گزر جاتی ہے، لیکن سمجھتی نہیں کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کر دیا، کتنا بڑا خسارہ کر لیا۔ نبی فرماتے ہیں جہنم میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا، یا رسول اللہ مردوں سے زیادہ عورتیں؟ فرماتے ہاں حضور، تو اس کا قصور کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اکثر عورتیں جہنم میں اس گناہ کی وجہ سے ہے کہ وہ اپنے شوہر کے فرمان کو، اپنے شوہر کے احسان کو بھلا دیا۔ جب بھی کبھی بات ہوئی کہہ دیا تم نے میرے ساتھ کیا کیا، جبکہ پوری کفالت کی ذمہ داری، نام و نفقہ کی ذمہ داری، سکنا کی ذمہ داری، بیماری ہو تو علاج کی ذمہ داری اس نے لیا کہ اپنے شوہر کے احسان فراموش کرنے کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گی۔ اس لیے ماں بہنوں یاد رکھنا، شوہر کا مقام یہ ہے کہ اگر شوہر کے سر کی چوٹی میں اگر سر میں زخم ہو جائے، اس میں پیپ پھر جائے، اب وہ پھٹ کے بہنے لگے، اور ایک عورت زبان سے چاٹ چاٹ کے بھی اس بہتے پیپ کو، ریپ کو صاف کرے، شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی عورت ویسٹرن کلچر کو اپنانے والی کیوں نہیں سوچتی ہے کہ ویسٹرن کلچر کو جس نے اپنایا، کپڑا پہن کے ننگا ہو گیا، ابھی بھی فاطمہ زہرا کے کردار کو جس خاتون نے اپنا لیا ہے وہ فقیری میں بھی بادشاہت کا مزہ لے رہا ہے۔ 30 منٹ ہو گئے ہیں، اب میں آپ تک پہنچ رہا ہوں۔ چاہتا یہ ہوں کہ آپ لوگ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے بولے یا رسول اللہ، یا اللہ۔ جن لوگوں نے ہاتھ کو اٹھا لیا ہے سب کو مدینہ دکھا دے۔ آمین۔ مدینہ شریف دیکھے آپ لوگ؟ نہیں دیکھے؟ ارادہ ہے انشاءاللہ، پیسہ رہے نہ رہے ارادہ کیجئے انشاءاللہ، اور دل سے اگر جس دن آپ نے نبی کو یاد کر لیا کرم ہو جائے گا۔ مدینہ دیکھ لیجئے گا، فوٹو دیکھیں گنبد خضرا کا، کیسا لگتا ہے؟ آہا اتنا اچھا لگتا ہے، کبھی اس کو جا کے کہیے ایک گنبد خضرا دور سے ایسا ہے، قریب سے کیسا ہوگا؟ دھیرے بول رہے ہیں، کوئی پرابلم ہے کیا؟
پولیس نے منع کر دیا کیا؟ تو آواز کو لہرائیے جناب، ایک دوسرے کی آواز ایک دوسرے سن لیں تاکہ سب گواہ ہو جائے. ہاں اس میں لجانا شرمانا کیا ہے؟ ایک گنبد خضرا دور سے ایسا ہے، فوٹو میں حقیقت میں کیسا ہوگا؟ جو لوگ دیکھیں ان سے پوچھئے مدینہ وداؤٹ ٹینشن شہر، وہاں جاؤ ٹینشن فری. مدینہ ہے کیسا؟ جو لوگ نہیں گئے ہیں میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں 1,20,000 ہے، کل نکل جائیے مدینہ. 1,20,000 عمرہ کر لیجئے، مدینہ دیکھ لیجئے. حج فرض ہے تو عمرہ سے کام نہیں بنے گا، آپ کو حج کرنا پڑے گا. اور حج فرض نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے، 1,20,000 ہے، چلے جائیے مدینہ دیکھ لیجئے کیسا ہے مدینہ. الحمدللہ میں نے تو دیکھا ہے، میری طرف بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن مدینہ کو دیکھنے والا بھی نہیں دکھا سکتا، لکھنے والا نہیں لکھ سکتا، مضمون نگاری نہیں کر سکتا. مدینہ میں جانے کے بعد مدینہ کو محسوس کرنے والا شہر ہے. مدینے میں چلے جائیے پھر سمجھ میں آ جائے گا. جب مدینے کی بات ہوتی ہے، جب مدینے کی بات ہوتی ہے، وجد میں کائنات ہوتی ہے. جب مدینے کی بات ہوتی ہے، وجد میں کائنات ہوتی ہے. لیلۃ القدر کو جو شرما دے، لیلۃ القدر کو جو شرما دے، وہ مدینے کی رات ہوتی. حضرات اب میں نہیں پڑھوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت علامہ قاری نثار احمد صاحب قبلہ کلکتوی. حضرات میں پڑھتا لیکن اب نہیں پڑھوں گا، ورنہ لوگ کہیں گے مولانا لالچی ہے. کیونکہ پیسہ آتا ہے تو مصرع پڑھنے لگتا ہے. اپنے آبرو کو بھی بچانا ہے میرے بھائی. حالانکہ پیسہ دینے سے زیادہ اچھا اس وقت لگتا ہے آپ لوگ جب سبحان اللہ کہتے ہیں. قسم خدا کی بول رہا ہوں، اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے جب سبحان اللہ کہتے ہیں. ایک ہی ٹیم ہے جس کو بہت پرابلم ہوتا ہے، شیطان. وہ چاہتا ہی نہیں کہ سبحان اللہ بولے، اور ہم لوگ جب بولتے ہیں تو شیطان کا کلیجہ پھٹتا ہے، اللہ کی رحمت کو پیار آ جاتا ہے. پورا مجمع سے بولے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. دیکھیں میں سب برداشت کروں گا، میرے سامنے کوئی سو جائے یہ میں برداشت نہیں کروں گا. بم برسے چاہے گولی چلے سب کا سامنا کروں گا، لیکن سونے نہیں دوں گا. جو کرنا ہو کر لیجیے گا، سونے ہے زبردستی روکوں گا نہیں. آپ کو میں کہہ دوں گا وہیں جاؤ جہاں کوئی ٹچ نہیں کرے گا، قبرستان. کوئی نہیں اٹھانے جائے گا، صحیح بولنا میرے والے. اور اگر قبرستان جانے میں دے رہے تو اس کے اندر گھس جاؤ، بیٹا مچھر پہلے استقبال کرے گا. سونے نہیں دوں گا، اور اگر سوئیے گا تو فتویٰ لگا دوں گا. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا. اور اب جو مصرع آ رہا ہے بالکل چیلنج ہے، دعا کی جو امریکہ کا ویزا ملے وہاں بھی اس شعر کو میں پڑھوں گا. اب بالکل فائنلی ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے، میں جو پڑھنے والا ہوں. اپنے آقا سے پیار ہے جس کو آکے جلسہ میں سو نہیں سکتا. جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، جو بھی اختر رضا کا دشمن ہے، اعلی حضرت کا ہو نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت علامہ قاری نثار احمد قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک آدمی بھی سونے کی کوشش نہیں کیجیے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین.
حضرات یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، تو پورا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ اہل کتاب میں تھے حضرت عبداللہ ابن سلام، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے آپ کو مسلمان بنا ڈالا، مسلمان تو بن گئے، لیکن یاد رکھیے گا اہل کتاب میں سنیچر کے دن کا بہت احترام لوگ کرتے تھے۔ اس دن جو ہے بہت احترام کرتے، کوئی شکار نہیں کرتے اور اونٹ کا دودھ بھی نہیں پیتے، اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے۔ یہ نبی کا کلمہ پڑھ کے بھی سنیچر کے دن کا اتنا احترام کرتے، اور جو پہلے جس مذہب پہ تھے اسی قانون کو فالو کرتے۔ اسلام میں مباح ہے اور ہمارے پہلے مذہب میں اس کی مخالفت ہوتی تھی، اجتناب ضروری تھا، تو کوئی اسلام میں ٹکراؤ نہیں ہے، اسلام کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ تو نبی کا کلمہ پڑھ کے سنیچر کے دن کا احترام کرتے اور اس قانون کو پالن کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا، اے عبداللہ بن سلام سن لو، پہلے جہاتے تھے لیکن اب تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا تو اب نہ توریت کا قانون چلے گا، نہ زبور کا قانون چلے گا، نہ انجیل کا قانون چلے گا، قیامت تک قرآن کا قانون چلے گا، قیامت تک قرآن کا قانون چلے گا۔ اب جو میں کہوں گا وہی کرنا ہوگا، جو میں کہوں گا جو قرآن کہے گا وہی کرنا پڑے گا۔ حضرات اب اس کا مطلب یہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کا کلمہ پڑھو لیکن فالو کسی اور کو کرو، اسلام کا کلمہ پڑھو تم مسلمان ہو جاؤ، کپڑا تمہارا الگ تھلگ ہو، ڈریس تمہارا الگ تھلگ ہو۔ حضرات یاد رکھیے گا، کچھ پنجابی کیا سارے پنجابی لوگ پگڑی باندھتے ہیں لیکن اندر میں ٹوپی نہیں پہنتے ہیں، بغیر ٹوپی کے وہ پگڑی باندھ لیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے وہ اسی میں سے ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف کپڑے میں مشابہت کرے، صرف وضاقتہ میں کرے، صرف لباس میں کرے، اخلاق میں کرے گا اسی میں سے ہو جائے گا، چہرہ وضاقتہ میں کرے گا اسی میں سے ہو جائے گا، ڈریس میں کرے گا اسی میں سے ہو جائے گا، چال چلن میں کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ حضرات نبی نے یہاں تک فرمایا کہ جو غیر مسلم ہے بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، تم مسلمان ہو ایسے پگڑی مت باندھنا، ایسے امامہ مت باندھنا، پہلے ٹوپی پہن لینا، ٹوپی پہ امامہ باندھنا۔ حضرات امامہ میں بھی اسلام کو الگ تھلگ رکھا گیا، امتیاز بتا کے رکھا گیا۔ میں آپ سب کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کی بارگاہ میں گئے، زرد رنگ کا کپڑا پہن کے گئے۔ نبی نے فرمایا یہ کپڑا تم نے کیسے پہن لیا، یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے، یہ جہنمیوں کا یہ کلر ہے، تم نے پہن کیسے لیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں واپس آ گیا، میرے سرکار کو یہ کلر اچھا نہیں لگا، نبی نے منع فرما دیا ہے، گئے گھر اور اس کپڑے کو آپ نے جلا ڈالا۔ جلانے کے بعد دوسرے دن جب نبی کی بارگاہ میں گئے، سرکار نے پوچھا اے عبداللہ تم نے اس کپڑے کو کیا کیا؟ میں نے جو روکا تھا کہا حضور میں نے اس کو جلا ہی دیا، جو نبی کو پسند نہیں وہ مجھے کیوں پسند ہو؟ سرکار فرماتے نہیں تم کو جلانا نہیں چاہیے، گھر کی عورت کو دے دینا چاہیے۔ زرد کلر کا کپڑا عورت کو مباح ہے، عورت کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرات کلر میں بھی نبی فرماتے ہیں امتیاز قائم رکھو، کلر میں بھی مشابہت نہ ہو، اسلام کا ایک الگ اپنا قانون ہے، اسلام کا الگ امتیاز ہے، کون امتیاز کو برقرار رکھو۔ اب یہیں سے میں آپ کو کہوں گا امامہ باندھنے پہ نبی فرماتے ہیں امتیاز پیدا کرو کہ وہ بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتا پگڑی، تم ٹوپی پہن کے کلر وہ نہ پسند کرو جو کافروں کو پسند ہو، کپڑا وہ پسند نہ کرو جو کافروں کو پسند ہو، لہجہ وہ پسند نہ کرو جو کافروں کو پسند ہو۔ تم نے میرا کلمہ پڑھا ہے وہی پسند کرو جو مجھے پسند ہو، وہی پسند کرو جو مجھے پسند ہو، کیونکہ جو مجھے پسند ہے وہی خدا کی پسند ہے۔ لیکن افسوس افسوس حضرات ہم لوگ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ یہود و نصارہ کی طرح کپڑا پہنتے ہیں، علامہ حبیب
بہت افسوس ہوتا ہے لڑکوں کا حال دیکھ کر کے، لڑکیوں کا۔ کچھ لڑکے ہیں جو سوچتے ہیں میں لڑکی ہوتی تو اچھا ہوتا، اب کچھ لڑکیاں ہیں جو سوچتی ہیں میں لڑکا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ میں ثابت کر دوں گا، تاج الشریعہ کا غلام ہوں، ہوائی فائرنگ نہیں کرتا۔ کچھ لڑکے ہیں جو سوچتے ہیں میں لڑکی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو کان کیوں چھدوایا؟ کان کیوں چھدوایا؟ کچھ دنوں کے بعد ناک چھدوائے گا۔ ارے نالائق، تم یہ کیوں نہیں سوچتے یہ کان ناک مردوں کو چھڑوانا یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور نبی کے احکام کو مان لینا مصطفیٰ والوں کا طریقہ۔ کچھ لڑکیاں ہیں جو سوچتی ہم لڑکا ہوتے تو اچھا۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو جینس کیوں پہن لیا، ٹی شرٹ کیوں پہن لیا؟ اب تو اگر اس کا بال چھوٹا ہو جائے تو دور سے لگے نہیں کہ ہے کیا۔ حضرات، کوئی اور مذہب کی بچیاں کرے تو کرنے دو، آپ رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کی بیٹی ایسا کپڑا نہ پہنے، آپ کا بیٹا ایسا وسا نہ بنائے کہ چہرے سے پتہ نہ چلے کون ہے۔ ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم پورے طور پہ اسلام کو فالو کریں تاکہ آئی ڈی کی ضرورت نہ پڑے، ہمارا چہرہ بتا دے مصطفیٰ کا غلام۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لگائے بولے یا رسول اللہ۔ حضرات، مان لیجئے کہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، چہرے کا جو ہے پورا جغرافیہ بگڑ گیا، اسپورٹ دیکھ کر گئے، پولیس آئے گی، وہ سمجھ نہیں پائے گی، آئی ڈی تلاش کرے گی، آدھار کارڈ کدھر ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر کوئی آئی ڈی پروف نہ ملا وہ پریشان ہو جائے کہ اس کو جلایا جائے کہ دفن کیا جائے، پولیس والے کیا کریں گے؟ کوئی پروف نہیں ہے، آخر میں یہی کریں گے، آپ کو ننگا کریں گے۔ پولیس والے کپڑا کھول دیں گے، دیکھیں گے اپنے سطر کو، وہ ختنہ شدہ ہے، یہ مسلمان ہے۔ حضرات، ایک نبی کی سنت کو چھوڑا، صرف ایک سنت کا آپ نے چھوڑا تو مرنے کے بعد ذلیل ہو رہے ہیں، مرنے کے بعد ننگے ہو رہے ہیں۔ کاش کے چہرے پہ داڑھی ہوتی، کاش کے ہمارا اسلامی لباس ہوتا تو ننگا ہونے سے پہلے دنیا دیکھ کے کہہ دیتی اس کے کسی اور پروف کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ ہی بتا رہا ہے مصطفیٰ کا غلام۔ جو لڑکا داڑھی کٹاتا ہے کس کے لیے؟ سوال ہے، کس کے لیے؟ بیوی کے لیے، سالی کے لیے، باہر والی کے لیے، دکھاوے کے لیے؟ کس کے لیے؟ شیطان کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نفس کی رضا کے لیے؟ کس کے لیے؟ مرو، قبر میں پہنچو، فرشتے دیکھیں گے، چہرہ ہی دیکھ کے کہہ دیں گے یہ تو نامکار نظر آ رہا، یہ تو بے وفا نظر آ رہا، یہ تو نامراد نظر آ رہا۔ چہرے پہ داڑھی ہو، پیشانی پہ سجدے کا اثر ہو، ملک الموت کے بعد منکر نکیر چہرہ ہی دیکھ کے کہہ دیں گے ارے اس کے ساتھ سختی کیا کرنا، اس کا چہرہ بتا رہا ہے مصطفیٰ کا وفادار آ گیا۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ کو ٹینشن ہوتا ہوگا، لیکن سمجھ لیجئے علامہ حبیب صاحب کچھ لڑکے اس لیے داڑھی کٹاتے ہیں کہ داڑھی والے کو لڑکیاں پسند ہی نہیں کرتی، وہ اس پریشانی میں رہتا ہے۔ کچھ لڑکیاں ہیں نہیں ہنستی ہے بھائی، ویسٹرن کلچر غالب ہے نا، یوٹیوب، فیس بک، ٹیلی ویژن، اسی میں پاگل ہے، فرینڈشپ، لائک، یہ وہ پاگل بنی ہوئی ہے، اسی میں کھوجتی ہے، تلاش کرتی ہے، جب اسی میں مل گیا پھر پوچھیے مت۔ فیس بک پہ فرینڈ بنایا، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ رکھا، یہاں تک کہ کانٹیکٹ بڑا، بولا شادی کریں گے، بولا میرے ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، بولا بھاگ چلو، بھاگ کے کر لیا شادی۔ اگر کوئی مسلمان لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کے کورٹ میرج کر لے تو یاد رکھنا مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہوگا، مومن کا نکاح مومن سے ہوگا، مسلمان لڑکی کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، مسلمان لڑکے کا نکاح غیر مسلمہ سے نہیں ہو سکتا۔ جو لڑکیاں دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے اپنے دین دھرم کو چھوڑ کر کے کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہے، مجھے عیش و آرام میں رکھے گا، او کمینی عورت سن لو، ارے تجھے جہنم
جو لڑکا جو لڑکی بھاگ کر کے شادی کر رہے ہیں ان لڑکیوں کو کہہ رہا ہوں اور ان لڑکوں سے کہہ رہا ہوں، ارے نادان تجھے معلوم نہیں تو نے ماں کو رولایا ہے، کبھی خوشی کا چہرہ نہ دیکھ سکے گا، تو نے باپ کے سر کو شرم سے جھکا دیا ہے، کبھی تجھے موقع تجھے عزت نہ ملے گی، تجھے نے اپنے خاندان کے مان مریادہ کو برباد کر دیا ہے، کبھی تیرا معیار بلند نہ ہوگا۔ ارے اس ماں کو تو نے رولایا ہے جس ماں نے تیرے لیے اپنے خون کو دودھ بنا کے تیری پرورش کیا، اس ماں کو رولایا ہے جو ماں ہمیشہ چاہتی تھی کہ لاکھوں میں میرا ایک بیٹا نظر آئے، اس باپ کے سر کو تو نے شرم سے جھکا دیا، جس باپ کی تمنا تھی میرا بیٹا میرے سر کو بلند کرے، تو نے ماں کو رولایا ہے۔ ماں باپ کو ناراض کرنے والا بیٹا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کبھی خدا کے واسطے فیس بک پہ دوستی نہ کرو، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ نہ کرو، بھاگ کر کے شادی نہ کرو، نفس تمہارا جو بھی کہے بس یہ کہہ دو اپنے ماں باپ سے، ابا ابا آپ سے زیادہ مہربان اولاد کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا ہے، آپ سے زیادہ بھلائی کوئی نہیں چاہ سکتا ہے، اور میں آپ دونوں پہ راضی ہوں، جہاں آپ راضی ہو اس میں میں راضی ہوں۔ اللہ کی قسم اگر زندگی میں کبھی تمہیں مصیبت آئے گی، ماں باپ کو تم نے راضی کیا ہے، اللہ کا احسان ہوگا، تمہاری زندگی کامیاب ہوگی، جنت میں تم حقدار۔ میرے دوستو، ہرگز ایسا مت کرنا، ماں باپ کو رولانا مت، کہیے انشاءاللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ۔ میں بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں کبھی بھی کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ کے شادی نہ کرو، اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کرو، اس لیے کہ زندگی بھر نہیں، حشر کے میدان میں بھی تم تڑپتی رہ جاؤ گی رضائے مصطفیٰ کے لیے، جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو۔ ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے، اگر آپ لوگ کی اجازت ہو تو سنا دوں، سب کی اجازت ہے، ٹائم ہونے والا ہے، ختم کر دوں، ختم کر دوں، آپ لوگ کی آواز کیوں ختم ہے؟ آواز سے بولے یا رسول اللہ، اور جو سے بولے یا رسول اللہ۔ بہت ساری شکایتیں ہوتی ہیں، اچھا رکھیے ایک چیز اور بتا دے رہا ہوں، بہت سارے لوگ باہر میں جیسے بھی رہے بیوی کے پاس مرد بن کے رہتے ہیں، بہت مار مارتے ہیں، بہت پٹائی کرتے ہیں، اور اتنا چلاتا ہے کہ اس کی بیوی کاپنے لگتی ہے۔ باہر میں رہے جلسے میں لیکن رسوات نہیں بولے گا، گھر میں اتنا چلائے گا کاپ جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ تو پیٹتے بھی ہیں، پینٹ شرٹ پہننے والا بیلٹ سے ہی پٹائی چالو کر دیتا ہے، پھینٹ باندھے گا پوچھے مت، ایک دھما دھم پٹائی کر دے گا۔ میرے دوستو، بیوی کو مارو مت، پیار کرو، بیوی کو ماریے گا مت، پیار کیجیے، لیکن یاد رہے شرط کے ساتھ صرف اپنی بیوی سے پیار کرو، بتا دیں دوسرے کی بیوی سے نہیں۔ اگر کسی نے دوسرے کی بیوی یا دوسرے کی بہن پہ نظر غلط ڈالا، کسی کی بہن کے ساتھ غلط کیا، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی کے ساتھ زنا نہ کرو، کسی کی ماں بہن کے ساتھ بلاکار نہ کرو، یا ایسا قرض ہے کہ تم کسی کی بہن کے ساتھ ایسا کرو گے تمہاری بہن محفوظ نہیں رہے گی، تمہارے گھر کی عورت محفوظ نہ رہے گی۔ اس لیے اسلامی رشتے کی یہ ساری تمہاری بہنیں ہیں، اپنے بہن کی تم حفاظت کرو، تمہارے بہن کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ، ہوا میں ہاتھوں کو لگا کے یا رسول اللہ۔ تو پیار کیجئے گا اپنی بیوی سے، ٹھیک ہے، ماریے مت، لیکن کبھی کبھی سختی کی ضرورت ہے۔ مجھے یہ پرواہ نہیں کیا کہ عورت آندولن کرے گی، نثار احمد رضی کو دوبارہ مت بلاؤ، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں کھل کے کہوں گا ماریے مت، لیکن پیار سے کہیے میری جان۔ آپ لوگ ہنس رہے ہیں، میں مائک پہ بول رہا ہوں، بیوی کو کہو میری جان، کا آپ لوگ ہنس رہے ہیں، موبائل پہ جو کہتے رہتے ہیں ہلو مائی ڈیئر، کہتے ہی نہیں بھائی، اب
اپنی بیوی کو میری جان کہنے میں کوئی شریک قباحت نہیں ہے. ہاں کہنا چاہیے ساری محبت کے لیے. اس کی تعریف کیا کیجیے. بال جیسا بھی رہے کہیے تیرا بال کو کوئی جمال نہیں. منہ ہاتھ جیسا بھی رہے کہہ دیجیے حسن کی ملکہ ہو. تعریف کیجیے اس کی. اگر وہ آپ کی خدمت نہیں کرتی ہے خدمت شروع. پراٹھا نہیں کھلائیے پراٹھا اسٹارٹ. بریانی نہیں بالکل خوش ہو جائے. اپنی بیوی کی تعریف کیجیے. اس کے بعد کہیے میری جان. اتنا پاور ہے نا اس ورڈ میں. بوڑھا بھی کہہ کے دیکھے جوان بھی کہہ کے دیکھے کیا بہار آ جائے گا. پورا گھر کھل اٹھے گا. لوگ کہتے ہیں ہر آدمی کہتے ہیں اپنی بیوی کو. یہ تو اندر کی باتیں میں نے باہر کر دیا کہتے ہیں. لیکن حضرات سن لو یہ بیوی کی محبت میں ہم لوگ جب بےتاب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میری جان. لیکن میرے آلہ عظیم البرکت مجدد دین و ملت فیاض راہ شریعت و طریقت خواص بحر حقیقت و معرفت ترکی ہدایت بخشش امام جلیل الشان فخر ہندوستان ہم سنیوں کی پہچان حضور امام محمد رضا خان علی احمد رضوان نے کبھی رشتے دار کو نہیں کہا میری جان. اولاد کو نہیں کہا میری جان. کسی اقربانے سے کسی کو نہیں کہا میری جان. جب نبی کی فرقت نے بےتاب کر دیا تب اظہار کیا جان ہے عشق مصطفیٰ. حضور کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے بناؤ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سرکار اعلیٰ حضرت. اور سنیے اعلیٰ حضرت سرکار کی بات آئی ہے. ایک بات اور کہہ دوں میرے بھائیو. آپ لوگ یوٹیوب دیکھ کر کے فیس بک کے دیکھ کے مولانا لوگ کو دعوت دیتے ہیں. سب کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ فیس بک واٹس ایپ پہ دیکھ لیجئے. لہجہ اچھا لگے تقریر اچھی لگے تو آپ کسی سے نہیں اپنے مسجد کے امام سے پوچھئے. علامہ حبیب صاحب سے پوچھئے. منور سیفی صاحب سے پوچھئے. حضرت مولانا بہت ہیوی تقریر کر رہا ہے کیسا جی ہے کیسا؟ انداز تو اچھا ہے لہجہ تو اچھا ہے اندر کا کیسا ہے؟ یہ بولیں گے مطلب کہہ دیجئے رضا والا ہے یا نہیں. یہ رضا والا ہے یا نہیں. مطلب عالم وہ اسی کو بلاؤ جو رضا والا ہو. شاعر اسی کو بلاؤ جو رضا والا ہو. پیر اسی کو بلاؤ جو رضا والا ہو. اگر تم نے ایسے پاگلان رضا کو بلایا دشمنان رضا کو بلایا پوری تقریر کرے گا نہ ذکر رضا کرے گا نہ نام رضا لے گا اور یہاں تک کہ تم کو اعلیٰ حضرت سے دور کر دے گا. جو لوگ اعلیٰ حضرت سے دور ہو گئے تو ملائکت کے دلدل میں چلے گئے. جو ان کے قریب ہو گئے وہ خواجہ والے ہو گئے. میرے بھائیوں زبان میں بیماری ہے اس لیے میں نے کھل کے کہہ دیا. ایسا مولی صاحب ہے اتنے ہیوی تقریر کرے گا لیکن اس کی پوری تقریر سن لیجیے اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیگا. اور اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنا ہر خطیب کو ضروری ہے. عنوان جو بھی ہو ذکر رضا. ہر شاعر کے لیے ضروری ہے کلام جو بھی ہو ذکر رضا. وجہ ہے پوچھئے تب میں بتاؤں گا فری میں نہیں بتاؤں گا. سبحان اللہ. فری میں کیسے آپ سبحان اللہ کے تب میں بتاؤں گا. بتا دوں آیا کرونا لایا مصیبت. پیسہ تو بند انکمنگ آؤٹ گوئنگ نہیں آؤٹ گوئنگ تو چالو انکمنگ بند آمدنی بند. لیکن مسلمان کھایا بہت. اتنا کھایا پوچھئے مت. سب بند ہو گیا کھایا بہت. جان کا ڈر بھی تھا. کرونا آیا. گورنمنٹ پوری دنیا کے سائنٹسٹ ڈاکٹرز مل کر کے 1 سال کی مدت میں ویکسین بنایا. 1 سال لگا. ڈھونڈ کے کہا ویکسین نہیں لگایا ہے ہوائی جہاز میں چلنے دوں گا بہت تاکہ ہر آدمی لگانے. مطلب ویکسین لگانا ضروری ہے ورنہ کرونا کا حملہ ہو سکتا ہے. بس میں آگے نہیں یہی نا مقصد تھا میرے بھائیوں. کرونا سے بچنے کے لیے ویکسین کا لگانا ضروری ہے. وہاں بھی دیوبندیوں سے بچنے کے لیے
حقیقت ہے نام رضا میں ذات رضا میں اللہ نے وہ پاور دیا. اچھا آپ کہیں دلی بمبئی سفر کر رہے ٹرین میں ایسے کوئی مل گیا اس کو پھر بات چیت ہوئی تم کہاں جا رہے ہو میں کہاں جا رہا ہوں تمہارا گھر کہاں میرا گھر کہاں ہم بمبئی میں کہاں رہتے ہو سب کرتے اس کے بعد آؤ بھائی چائے پیو اس کے بعد کھانے کا ڈبہ آؤ کھاؤ کل مل گئے. اس کے بعد پھر بات چلے گی بولا تم لوگ ہو کون سنی ہو کہ دیوبندی ہو اتنا تو نہیں بس اتنا کہہ دیجیے تم ہو کون اپنے بارے میں بتاؤ. بدعقیدے سے پہلے چھپتے ہیں سن لیجیے جیسا ماحول جیسا دیش ویسا بھیس. اس کے سامنے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے ایڈا ڈریس پوچھنا ہے تمہارا عقیدہ کیا کچھ نہیں اندر میں کائی کیجیے گا یہ سب کام علماء کرام کا ہے. آپ لوگ بس اتنے کہیے گا اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لیجیے گا یا اعلیٰ حضرت بس اتنا کہیے گا اتنا ہی کہیے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیسے اگر نام رضا سننے کے بعد چہرہ کھل جائے سمجھیے نبی کا وفادار ہے چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے سمجھیے دشمن مصطفیٰ. نام رضا کی برکت ہے اس لیے میرے بھائیو واٹس ایپ پہ انتخاب مت کرو. یہ بہت سارے ایسے مولانا لوگ گھوم رہے ہیں تقریر کرنے والے باپ رے باپ پوچھے میں کھل کے نہیں بتا پا رہا ہوں آپ لوگ سمجھ آئے سمجھ رہے ہیں دور کا مولانا بلائے گا منہ مانگا پیسہ دے گا اس کی پوری تقریر سن لو کسی بھی تقریر کو کہیں ذکر رضا نہیں کہیں ذکر رضا نہیں. الہ آباد کے کچھ مولوی ایسے ہیں وہاں سے نام رکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پڑھ کے اور اسی میں سے سوال قائم کر کے اور سنیوں کو مناظرہ کا چیلنج کرتے ہیں. مت بناؤ ایسے مولوی کو. میں علماء سے کہوں گا ان سے مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے باپ کا باپ بھی اتنا نہیں پڑھا ہوگا جتنا میرا رضا پڑھا لکھا. اس کے دادا کا دادا نہیں پڑھا ہوگا جتنا حضور حجت الاسلام کے پاس تعلیم تھی جتنے سرکار میں آج کا پیداوار جو علماء سنت کو چیلنج کرتا ہے اس کے چیلنج کو قبول نہ کیجیے. دو ہاتھ لگا دیجیے درد ہوتا رہے گا اس میں بلفظ ماریے کنٹرکٹر میں جھنجنا کے سارا بخار اتر جائے گا. ایسے مولوی سے بچ کے رہیے گا کہیے انشاءاللہ. پورا میں زور سے بولے یا رسول اللہ. تقریر ختم کر دوں. اچھا بیوی کو کہیے گا میری جان. شادی شدہ بولے گا غیر شادی شدہ نہیں میرے بھائی. اب اس کو کہیے گا شادی کو 15 سال ہو گئے 4-5 بچے ہو گئے تو اب دادی نانی بننے والی ہے نمازی نہ بن سکی. تو نمازی نہ بن سکی کب نماز پڑھو کب نماز پڑھو نماز پڑھو. اگر وہ دائیں بائیں کرے تو ذرا سختی کیجیے گا. میں تجھ سے بات نہیں کروں گا اگر نماز نہیں پڑھوں گا. اگر کسی کی بیوی بہانہ لگاتی ہے تم کیا ہو تم لوگ تو مرد ہو گھومتے ہو کھاتے ہو گٹکا پان سگریٹ اور آتے ہو ٹائم سے کھانا کھا کے سمجھتے ہو. عورت سے پوچھو دیکھیے ہم صاف کریں برتن ہم صاف کریں گھر ہم صاف کریں بچے کے ناک کان کو ہم صاف کریں یہ جھمیلا وہ جھمیلا نماز نہ پڑھا. اس کو کہہ دیجیے بغلول کی اماں نماز معاف نہیں ہے. زور سے زور سے زور سے نماز معاف نہیں ہے. اس کے بعد کہیے اگر تیرا بیٹا نبی کا وفادار ہوا تو تیرے لیے ذریعہ نجات ہوگا اور اگر ویسٹرن کلچر کو اپنانے والا ہوا تو خود برباد ہوگا اور اس کی وجہ سے تو برباد ہوگی. تو نے نماز کیوں ادا نہیں کی. جن کی بیویاں نماز نہیں پڑھتی ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کل سے بیوی پہ ٹائٹ ہو جائے کل سے ٹائٹ ہو جائے. اور جن عورتوں کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے وہ ٹائٹ نہ ہو وہ ٹائٹ نہ ہو. بس اپنے شوہر سے محبت سے کہے حضور. پہلی بار جب آپ کو آپ کی بیوی حضور بولے گی تو آپ کہیں گر نہ جائے گا. اکثر عورتیں جو ہے گھر میں دیکھ رہے ہیں سب لوگ حضرت کہتے ہیں بیوی جلدی حضرت نہیں بولتی ہے نا. بیوی حضور نہیں بولے گی حضور کو بھی حضور نہیں وہ دنیا الگ ہے. ایک مرتبہ کہتے حضور نماز کا پڑھیے گا. ہر عورت کی ذمہ داری اپنے شوہر کو نماز کی یاد دلائے
اور ہر مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیویوں کو کہہ دے نمازی بن جا، ورنہ یاد رکھنا حشر میں تیرا کوئی بہانہ نہ چلے گا۔ دنیا میں جتنی حوا کی بیٹیاں ہیں وہ ایک طرف ہوں گی، رسول اللہ کی شہزادی سیدہ زاہدہ، طیبہ طاہرہ، راقیہ ساجدہ، صابرہ شاکرہ، عالمہ فاضلہ، عورت بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک طرف ہوں گی۔ خدا پوچھے گا اے فاطمہ تیری نماز کا کیا حال ہے، تیرے رکوع و سجود کا حال کیا ہے؟ سجدہ کا جواب ہوگا اے اللہ تیرے فضل سے فاطمہ کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، رات چھوٹی ہوئی ہے، سجدہ مکمل نہ ہوا ہے۔ اے فاطمہ کیا تیرے پاس اولاد تھی یا نہیں، تیرے پاس بچے تھے یا نہیں؟ سجدہ کریں گی مولا تیری عطا سے میں ماں بن گئی تھی، بیٹے بھی تھے بیٹی بھی تھی، میرے پاس شوہر بھی تھے، نماز کیسے ادا کیا؟ جواب ہوگا اے اللہ میں جان گئی تھی کہ یہ سب میری تیری امانت ہے، نماز پڑھوں گی یہ تیری عبادت۔ زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ کہاں جواب دیں گی عورتیں؟ یہی وجہ ہے ہم لوگ بہت فخر کرتے اپنی بیویوں کے حسن و جمال پر، کیریکٹر نماز نہیں پڑھتی ہے کسی لائق نہیں ہے بیوی، نماز پڑھے نماز پڑھے۔ ہے کسی کی بیوی آپ لوگ کیا کہ چکی جس میں آٹا پیستے تھی عورت پہلے، اس کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ جاتا، ایسے ایسے جو ہاتھ سے پیستی تھی چکی جاتا کہتے تھے نا۔ ہے کسی کی بیوی یا بیٹی جو چکی میں آٹا گیہوں ڈال دے اور سو جائے اور چکی چلتی رہے؟ بولو بھائی، ہے بھائی کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، نام میں بتاؤں گا فری میں نہیں، سب لوگ ایک ہی ون پیس، میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا۔ اے ماں بہنوں سن لو، دھیان دو ادھر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کام سے میں گیا سیدہ کے گھر، گرمی کا دن تھا، میں نے رسول اللہ کی بیٹی کو دیکھا لیٹی ہوئی ہے، چکی چل رہی ہے، آٹومیٹک چل رہی ہے، چلانے والا نظر نہیں آ رہا، چکی چل رہی ہے۔ پہلی بار انہوں نے دیکھا تھا، پلٹ گئے نبی کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ گھبرائے ہوئے کیوں؟ کہا سرکار میں نے عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا سرکار آپ کی شہزادی کے گھر گیا، دیکھا وہ آرام کر رہی ہے، چکی چل رہی ہے، لیکن چکی چلانے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ نبی نے سن کے مسکرا دیا، زور سے بول لیجیے، زور سے، نبی نے مسکرا دیا، کہے صحابی سن لو، حیرت کی کیا بات ہے، موسم سخت گرم ہے، میری بیٹی نے اس حالت میں موسم میں بھی روزہ رکھ لیا تھا، اور حالانکہ روزہ میں چکی چلا رہی تھی، رب کریم کی رحمت کو پیار آ گیا۔ ایک بنت مصطفیٰ تم نے موسم کی پرواہ نہیں کیا، میری رضا کے لیے روزہ رکھ لیا ہے، شوہر اور بچوں کے لیے تم چکی چلا رہی ہو، اب تم ایسا کرو، تم آرام کرو، تمہاری چکی کو ہمارے فرشتے چلاتے نظر آئے۔ یہ رسول اللہ کی بیٹی، رات ہمارے گھر کی عورت، میں سب کی بات نہیں کرا، منہ کھول کے دانت کھول کر کے مت ہنسیے، رونے کا مقام ہے۔ آپ اپنی بیوی پہ بہت فخر کرتے ہیں، جا کے ذرا پوچھے گا کہ کرسی یاد ہے، ذرا جا کے اپنی بیوی سے پوچھئے، بولتے ہیں ہیلو مائی ڈیئر ڈارلنگ، آیت الکرسی یاد نہیں ہے، اور بھی بھنگلول کم تھوڑا ہی ہے، وہ بھی اپنے شوہر کو کہ یو آر ویری ہینڈسم، اور شوہر سے پوچھ رہا ہے تم کرسی یاد ہے نا۔ کمال تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے، ہاں نماز کے فرائض نہیں معلوم ہے، وضو کے فرائض نہیں معلوم ہے، غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے، سجدہ کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے۔ جب سجدے پہ صرف بات ہو تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں شارٹ کر دے رہا ہوں قبل اس کے کہ پہلے آپ سبحان اللہ بولیں، سب لوگ بولیں، سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، سب لوگ پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز، کوئی نہیں انکار ہے جمعہ کی نماز۔ اچھا یہ بتلائیے جمعہ کے علاوہ جو پنج وقتہ ہے اصل تو یہ فرض ہے، آپ لوگ نہیں پڑھ رہے، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں، بہت بڑا گناہ۔
چہرے پہ کبھی نور نہیں ہوگا، روزی میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اولاد کبھی نیک نہیں ہوگی، زندگی میں کبھی سکون نہیں ملے گا، روح اتنی سختی سے نکلے گی کہ آپ چلاتے رہ جائیں گے، قبر میں جائیں گے عذاب کا سامنا، حشر میں اٹھیں گے رسوائی کا سامنا، کس کے لیے؟ بے نمازی کے لیے۔ لیکن یہ قوم نماز کو چھوڑنے کو گناہ سمجھنے کو تیار نہیں، گھر کا گھر بے نمازی ہے، کوئی سمجھنے کو تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ تقریر کرتا ہے، تقریر میں اثر نہیں ہے، بولے کیوں؟ بولا نذرانہ بہت لیتا ہے۔ اچھا کم نذرانہ لے گا تو اثر پیدا ہو جائے، کیا بہانہ ہے؟ میرے بھائیو یہ سچ ہے کہ واعظ کو باعمل ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے بعد بھی قوم کے اوپر اثر نہ ہو تم صاحب کلام کا قصور نہیں ہے، آپ کا قصور ہے، اس لیے کہ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو قوم اپنی حالت کو بدلنے کی کوشش نہ کرے خدا اس کی حالت کو نہیں بدلتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، اللہ فرماتا ہے تم ارادہ کرو کامیابی میں دے دوں گا۔ اگر مولانا نماز نہ پڑھے تو ڈنکا پیٹ دیا، آپ نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، میں اس لیے آپ سے نماز کی باتیں کر رہا ہوں میرے دوست، قبر سے لے کے حشر تک نماز آپ کے ساتھ رہے گی۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لگا بولے یا رسول اللہ۔ اور سن لو میرے بھائی، کمیٹی کے جن لوگوں نے جلسہ کیا محنت سے، ان بھائیوں سے گزارش کروں گا، آپ نے جلسے سے آج کی رات کو منور و مجلہ کر دیا ہے، سجدہ کر کے اپنے آخرت کو روشن کر۔ جلسہ کرانا کمال نہیں ہے، پانچوں وقت کا نمازی ہو جانا یہ بہت مقدر کی بات ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے سامنے کیا تقریر کی جائے گی؟ بہانہ ایک سے ایک بہانہ، لیکن میرے دوست یاد رکھیے گا، مسلمان نماز نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ مسلمان قرآن نہیں پڑھے گا تو کون پڑھے گا؟ حضرات قرآن سب کے گھر میں ہے لیکن تلاوت کوئی نہیں کرتا۔ اگر کسی کی بیٹی پڑھی لکھی ہے وہ بھی تلاوت نہیں کرتی، اس کے بعد رشتے کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ رشتہ کہاں سے آئے گا، رشتہ نہیں آ رہا، رشتہ نہیں آ رہا۔ میرے بھائیوں مزاج بدلو، ہر نوجوان سوچ لے کہ میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جو قواری سے نمازی ہو، زور سے بولو بھائی سبحان اللہ۔ اور ہر لڑکی سوچ لے میرا دولہا وہی بنے گا جو 5 وقت نمازی ہو۔ لیکن افسوس یہ لڑکا کا باپ جو رہتا ہے نا، بہت اکثر لوگ بہت نالائق بہت غلط کام کرتے ہیں۔ ڈیمانڈ موٹر سائیکل دو، 4 چکا دو، کچھ دنوں کے بعد ٹریکٹر مانگے گا، مانگی لے گا، جیسی بھی مانگے گا، بہت کچھ مانگے گا۔ ہاں لڑکی کیسی ہے؟ بولو بہت خوبصورت ہے، ٹھیک ٹھاک، اوکے سب ٹھیک ہے۔ یہ نہیں پوچھے گا نماز پڑھتی ہے یا نہیں، قرآن پڑھتی ہے یا نہیں، کوئی سوال نہیں۔ اس لیے یہ بڈھا خود نماز نہیں پڑھتا، اس بڈھا کے گھر میں خود قرآن کوئی پڑھنے والا نہیں، یہ کیا تلاش کرے گا؟ اور لڑکی والا بھی کم نہیں ہے، لڑکا کو دیکھے گا ہینڈسم ہے کہ نہیں، بیوٹیفل ہے کہ نہیں، داڑھی والا ہے، شادی نہیں کریں گے، یہ غلط الزام ہے لڑکیوں پر۔ اگر شادی داڑھی والے کی نہیں ہوتی یہ سارے علماء کمارے سب شادی شدہ ہے۔ اور سن لیجئے، نہیں کچھ لڑکیاں ہیں حضرات، کچھ لڑکیاں ہیں نالائق سب ہے، سمجھ میں وہ الگ دنیا میں رہتی ہے، نبی کا کلمہ پڑھ کے کہتے ہم مسلم ہیں اور اسلام میں پورے طور پہ داخل نہیں ہوئی، اس کا انتخاب الگ، چوائس الگ، مجھ منڈا چاہیے، داڑھی منڈا چاہیے، پینٹ شرٹ والا چاہیے، کھڑا کھڑا پیشاب کرنے والا چاہیے، اب کچھ دنوں بعد گئی کھڑا کھڑا پیخانہ کرنے والا چاہیے۔ توبہ کرو میرے بھائی، توبہ توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سن لو، اور میں تحقیق کی بات کر رہا ہوں، جتنی خوبصورت بیویاں علماء کی ہوتی ہیں عام آدمی کی نہیں ہوتی ہے۔
जितनी खूबसूरत बीवियां हुफाज़े किराम की होती है, आम आदमी की नहीं। बस यही है कि अक्सर लोगों की बीवियां खुलेआम चलती है, उलमा की बीवियां घर में रहती है। जो लड़की घर से बाहर निकले, एक पैगाम लेके जाइएगा, बच्ची हो या जवान या बूढ़ी, एक तो अपनी बीवियों को साड़ी मत पहनाइए, ये इस्लामी लिबास नहीं है। कब बोलिएगा सुभान अल्लाह मेरे बाप। सरकार मुफ्ती आज़म अली रमा की बारगाह में कुछ औरतें चली गई तावीज लेने के लिए। सरकार मुफ्ती आज़म अली रमा ने सख्ती से मना किया, ये तुमने साड़ी पहना, ये इस्लामी लिबास नहीं है। सलवार हो कमीज हो, ये इस्लामी लिबास है। जो लड़कियां जो होते पैजामा पहनती हैं, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किया, अपनी बीवियों को साड़ी मत पहनाओ। घर से जब निकले नकाब डाल के, बुर्का पहने, बुर्का बगैर बुर्का के अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपने माओ को, अपने बहनों को घर से मत निकलने दो। वजह यह है कि नकाब औरतों की शान है। जोर से बोलो मैं सुभान अल्लाह। कनीज़ाने फातिमा की पहचान है। अगर भीड़ में जहाँ भी रहे, लेकिन ये नकाब बता देगा कोई मुस्लिम मर्द की शहजादी जा रही है, इज्जत बढ़ जाएगी इस औरत की। इसलिए मिजाज बनाइए, माहौल बनाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। और अगर कोई औरत दलील दे, वो दलील तो नहीं देते, ताबीर बहुत हेवी करते हैं। अरे इतने दिन से हम नहीं पहने हैं, अब पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। फिर एक ताबीर ये होती है, फल्ला से पर्दा नहीं तो फल्ला से पर्दा क्या, कनपट्टा झंझना दीजिए। इतने दिन बेनकाब गई, अब नकाब पे आकर के ताबीर पेश कर रही है, कह दीजिए मेरा हुक्म है, तो इसलिए नकाब पहन के जा। अच्छा नकाब इसलिए कैसा हो, चकाचक 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 चकाचक, ऐसा नकाब ना हो, फूल वाला मोती वाला चक 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 चक, ऐसा नकाब नहीं हो कि दूर से कोई देखे। अब नकाब वाली को नहीं देखे, लेकिन नकाब देखे सैंपल। आज का तो डिजाइन वाला एक से एक ऐसे पकड़े रहते हैं, यहाँ तक झुलता रहता है, और टाइट तो इतना कि लगे क्या होता है, इतना टाइट नकाब होता है। तौबा कीजिए, इसकी पूरी बॉडी नजर आती रहती है जी। अगर उसमें कोई पैकेट मार गिलेट मार दे तो क्या होगा। ऐसा नकाब न पहने जो बदन की साख नजर आए, ढीला ढाला होना चाहिए ताकि बदन की साख नजर न आए। अपनी औरतों से कह दीजिए नकाब का मतलब है पर्दा, न कि नकाब ऐसा हो कि वो गर्दे पे